پیارے دوستوں، رمضان کے مہینے میں ہونے والا ایک ایسا عبرتناک واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ جب ٹی وی دیکھنے پر اللہ کا ایک خوفناک عذاب نازل ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر دیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا۔ پیارے دوستوں، رمضان کے مقدس مہینے کا آغاز ہوا۔ لوگوں میں بڑی خوشی کا ماحول تھا۔ اس علاقے میں ماں اور اس کی بیٹی دونوں ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ ہر رمضان کے آغاز میں ان کے یہاں مہمان آنے کا دستور تھا۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آج مہمان آنے والے ہیں، تم جلدی سے میرے ساتھ افطاری میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ لیکن بیٹی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس وقت ٹی وی پر میرا فیورٹ سیریل آ رہا ہے، پہلے میں اسے دیکھ لوں، جب وہ ختم ہو جائے گا پھر میں آپ کے ساتھ کچھ کام کروں گی۔ چنانچہ افطاری میں وقت تھوڑا کم تھا، اس لیے میں نے کہا کہ تم اسے چھوڑ دو اور افطاری میں میرے ساتھ کام کرو، مگر بیٹی نے ماں کی بات بالکل نہ سنی اور اس بات کو انسنا کر اوپر والے کمرے میں ٹی وی دیکھنے چلی گئی، اور تاکہ اس کو کوئی پریشان نہ کر سکے اس لیے کمرے کو اندر سے لاک بھی کر لیا اور اپنا فیورٹ سیریل دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں نے اپنی بیٹی کو کافی آوازیں دی، مگر اس نے کوئی بھی پرواہ نہیں کی۔ ماں سے افطاری کے لیے جتنا سامان ہو سکا اتنا تیار کر لیا۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے۔ اب سب لوگ دسترخوان پر افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ اب ماں نے لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی افطاری میں شامل ہو سکے، لیکن کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ماں کو تھوڑی فکر ہوئی اور اوپر جا کر اس نے دروازے پر آواز دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر ماں کو اور بھی گھبراہٹ ہونے لگی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو، رشتہ داروں کو نیچے سے اوپر بلایا۔ سب لوگوں نے وہاں پہنچ کر زور زور سے آواز لگائی، مگر اندر سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس صورت میں آخر کار دروازے کو توڑنا پڑا، اور جب دروازہ ٹوٹا تو اندر دیکھا کہ ٹی وی چل رہی ہے اور برابر میں لڑکی بھی بے جان حالت میں موجود ہے جو اب مر چکی تھی۔ جب لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ لوگ اس کی لاش اٹھانے میں ناکام رہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کئی گنا بھاری ہو چکی ہے۔ اب سب لوگ کافی پریشان تھے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے، اور پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جب ٹی وی کو اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی اور وہ ہلکی ہو گئی۔ اب ایسا منظر ہو گیا تھا جب ٹی وی کو اٹھاؤ تو لاش اٹھ رہی تھی، اور جب ٹی وی کو رکھو تو لاش کا وزن بڑھ جاتا تھا اور لاش نہیں اٹھتی تھی۔ اللہ اکبر! اس طرح ٹی وی کو اٹھا کر اس کی لاش کو نیچے لائے اور اس کو غسل دیا، کفن دیا، اور پھر اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو اس کی چارپائی ویسے ہی ہو گئی جیسے کسی نے اس پر پہاڑ کا وزن رکھ دیا ہو۔ لیکن جب ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش آسانی سے اٹھ گئی تو تمام لوگ شرمندگی میں پڑ گئے۔ آخر میں جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تو اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے کر جانے لگے۔ قبرستان میں لے جانے کے بعد میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کو اچھی طریقے سے ٹھیک کر کے لوگ گھر کو واپس آنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا اب ٹی وی بھی واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی اٹھا کر واپس جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اللہ اکبر! کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ دیکھنے والوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں۔ لوگوں نے دوبارہ ٹی وی کو ادھر ہی رکھا اور اس کی لاش کو قبر کے اندر رکھ کر قبر کو بند کر دیا۔ پھر دوبارہ ٹی وی کو لے کر چلے تو پھر وہی ہوا، اس لڑکی کی لاش باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا یہ ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخر کار تیسری بار میں لڑکی کو قبر میں رکھا اور ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ رکھ دیا گیا۔
ایسے ہی اس کو دفن کرنا پڑا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ہماری سمجھداری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دکھا دیا۔ ابھی بھی اگر ہم نہیں سدھرے تو ہم سے بیکار انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ہندوستان کے کسی شہر کی ایک مسجد میں کچھ سوگوار افراد گھبرائے ہوئے آئے اور نمازیوں سے کہنے لگے، ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے اور بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ حضرات برائے کرم آ کر دعا فرما دیجیے۔ جب سب گھر پہنچے تو ایک جوان عورت کی لاش کمرے میں رکھی تھی اور اس کے چاروں طرف بڑے بڑے خوفناک کن کھجورے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ وحشتناک منظر دیکھ کر مارے خوف کے سب کی کھلی بند ہو گئیں۔ کسی سمجھدار شخص نے کہا، یہ میت کا عذاب معلوم ہوتا ہے جو ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، آؤ مل کر استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ سب نے مل کر توبہ و استغفار کر کے گڑ گڑا کر اور رو رو کر کافی دیر تک دعا مانگی۔ بالآخر وہ خوفناک کن کھجورے لاش کا گھیراؤ چھوڑ کر ایک طرف کونے میں جمع ہو گئے۔ ڈرتے ڈرتے میت کی تجہیز و تکفین کی ترکیب بنی۔ نماز جنازہ کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو بہت سارے خوفناک کن کھجورے قبر کے ایک کونے میں جمع تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ جو تو قبر کو بند کر کے لوگ وہاں سے رخصت ہوئے۔ تدفین کے بعد جب میت کی ماں سے اس کا عمل دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، یہ ٹی وی دیکھنے کی بہت شوقین تھی۔ ایک دن ٹی وی کے پروگرام میں اس کا پسندیدہ گانا آ رہا تھا کہ اذان شروع ہو گئی۔ میں نے کہا، بیٹی اذان کا احترام کرو اور ٹی وی بند کر دو۔ اس نے یہ کہہ کر ٹی وی کو بند کرنے سے انکار کر دیا کہ امی اذان تو روزانہ ہوتی ہے مگر یہ پروگرام اور گانا کہاں کہاں روز روز آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہ عذاب اسی سبب سے ہوا۔ دوستو، ان واقعات کو سن کر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ یہ سب کس طرح ہو سکتا ہے، یہ باتیں عقل میں نہیں آتی۔ عرض یہ ہے کہ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر نہیں رکھا جاتا۔ ثواب و عذاب کا معاملہ حق ہے، ہو سکتا ہے عقل سے سوچنے والے کی سمجھ میں قبر و حشر اور جنت و دوزخ کے معاملات بھی نہ آئیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے اور بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اور ہاں دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔